اصل میں بات سنیے، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ جن خطبوں کی سند ہے وہ تو ٹھیک ہے، جن خطبوں کی سند نہیں ہے وغیرہ وہ ضعیف ہو جائیں گے، یا وغیرہ اگر کوئی قول ملتا ہے تو صحیح لغیر ہی ہو جائیں گے. ایسا کریے، آپ ایسا ویڈیو کیوں نہیں بناتے ساری نہج البلاغہ پر کہ آپ ایک ایک خطبے کو ثابت کریں کہ یہ خطبہ صحیح ہے، یہ خطبہ صحیح نہیں ہے. جب لوگوں نے کتاب لکھے ہیں تو میں ویڈیو بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ کس کتاب میں لکھا میں ہے؟ نے ابھی کہا نا آسانی نہج البلاغہ میں آپ جائیے، آسانی نہج البلاغہ میں وہاں پہ بہت. اس خطبے کی صفحہ نمبر بتائیں. جی نہیں معلوم مجھے یہ چیزیں زبانی یاد رہتا ہے آپ کو کہ کون سا خطبہ کس صفحے میں؟ نہیں تعجب ہے. نہیں معلوم تو آپ نے خود جا کے مراجعہ کرو نا. آپ لوگ استدلال کرتے ہو اس خطبے کی، سند لانا آپ کا کام ہے، میں نے آپ کو دیا ہے، جا کے کتابوں میں جا کے دیکھو. بھائی صاحب اگر میں بخاری کا، مسلم کا، ترمذی کا، احمد حنبل کا کوئی حدیث لے کے آتا ہوں تو یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں وہ صفحہ نمبر ڈھونڈ لوں. آپ جا کے دیکھ لو بھائی. آپ کی بات سے آپ مجھ سے نہ پوچھو کہ اس میں کہاں کس صفحے میں لکھا ہے، بھائی مجھے زبان یاد نہیں ہے. میں آپ کا دفاع کر رہا ہوں جناب، بات سنیں نا. اصل میں آپ کی بات بالکل 100% صحیح ہے کہ جو با حدیث پیش کرتا ہے، جو کسی بزرگ کا کوئی قول پیش کرتا ہے، اس کی ذمہ ہے کہ وہ اس کی سند صحیح ثابت کرے. پیش کی پتہ نہیں کون سا موضوع پہلے گزر چکا، اس نے پیش کی، پھر آپ نے کہا کہ یہ حدیث جو ہے وہ ضعیف ہے، مولا علی کا یہ فرمان جو ہے وہ ضعیف ہے. تو اب ضعیف آپ نے کہا تو البینۃ علی المدعی، تو دعویٰ دلیل جو ہوتی ہے مدعی پر ہوتی ہے. آپ نے دعویٰ کیا کہ یہ ضعیف ہے تو آپ دلیل اس کی ارشاد فرمائیں، صفحہ کون سی کتاب میں لکھا ہوا ہے. او بھائی جب میں نے کہہ دیا کہ اس کی سند نہیں ہے، او بھائی اردو میں کہہ رہا ہوں سند نہیں ہے، کیا یہ سند نہ ہونا یہ کافی نہیں ہے ضعف کے لیے؟ پھر کہتا ہے دلیل لے جاؤ. خود نہج البلاغہ میں سند نہیں ہے نا بھائی، نہج البلاغہ میں اس کی سند نہیں ہے. وہ کسی کی بھی نہیں ہے، وہ کسی کی بھی نہیں ہے بھائی. ہاں ٹھیک ہے نا. تو دوسرے کتاب، اگر آپ کا ادعا ہے کہ دوسرے کتاب میں اس کی سند ہے تو سند دکھا دیجئے ہمیں. ہم نے تلاش کیا، ہمیں اس کی سند نہیں ملی. آپ اگر اس کو کہتے ہیں کہ صحیح ہے تو سند ذمہ داری آپ کا کام ہے نا. نہ نہج البلاغہ میں نہ دوسرے کتب میں اس کی کوئی سند ہے. اگر آپ کہتے ہیں اس کی سند ہے تو لا دیجئے، ختم بات. آپ فرما رہے ہیں کہ سند نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی سند نہیں ہے تو یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ اس کی سند نہیں ہے، یہ مجھے دکھا دیجیے نا، پریشان کیوں ہیں؟ او بھائی کسی کتاب میں، او بھائی میں نہیں کہتا کہ کسی کتاب میں لکھا ہے اس کی سند نہیں. جن کتابوں کو ہم نے دیکھا ہے اس کی سند نہیں ملی ہے. یہ میری ذمہ داری نہیں ہے کہ میں کوئی کتاب دیکھیں. اگر اس نہج البلاغہ میں اس خطبے کی سند نہیں ہے، لوگوں دیکھو کیسے لوگوں سے ہماری جان واسطہ پڑا ہے. ایسے لوگ یہ اپنے آپ کو عالم کہتے ہیں، اس شخص نے اپنے آپ کو پگڑی بھی رکھا ہے، یا عالم دین کہتا ہے کس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی سند نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات پر حملہ کریں. اصل میں آپ کا قول مستند نہیں ہے نا، اسی وجہ سے میں پوچھ رہا ہوں بھائی کہ حدیث کے ضعف کے لیے کافی ہے کہ اس کی سند نہ ہو. اگر آپ ادعا کرتے ہیں کہ اس کی سند ہے تو سند دکھا دیجئے. ہماری یہ ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم آپ کو دکھائیں کہ کتاب فلان کتاب میں لکھا ہے کہ اس کی سند نہیں ہے. بھائی میں خود آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں نے تلاش کیا، میں نے تحقیق کی ہے، کتابوں میں مجھے اس کی سند نہیں ملی ہے. میرے ذہن میں یہ نہیں تھا کہ میں یہ بھی تلاش کروں کہ کوئی شخص شہادت دے کہ اس کی سند نہیں ہے، اس کو یادداشت کر کے آپ کو دکھاؤں. میں نہیں سمجھتا تھا کہ کوئی یہ مطالبہ مجھ سے کرے گا، ولا میں اس کو یادداشت کر کے آپ کو دکھاتا. لیکن یہ بہت ہی غیر معقول مطالبہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں کہ کسی نے شہادت دی ہو کہ یہ اس کی سند نہیں ہے. بھائی اس شہادت کی کیا ضرورت ہے؟ آپ عالم دین ہیں، کتاب خانے موجود ہیں، انٹرنیٹ ہے، اس میں سرچ کیجئے. جناب مسئلہ یہ ہے، آپ نے کہا کہ اس پر کتابیں لکھ چکی ہیں کہ نہج البلاغہ کس خطبے کی سند ہے، کس خطبے کی سند نہیں ہے. ٹھیک، آپ نے کہا اس پر کتابیں لکھ چکی ہے، تو میں نے آپ سے یہ ٹھیک ہے، اب میں نہیں کر رہا، اب مطالبہ نہیں کر رہا. بات سنیے، اب میں مطالبہ نہیں کر رہا کہ آپ پیش کریں. مجھے پتا ہے آپ پیش نہیں کر پا رہے ہیں، نہ ہی کر سکیں گے. تو میں نے یہ مطالبہ کیا تھا مطلقاً کہ آپ کسی کتاب کا حوالہ دیں، کس کتاب میں لکھا ہوا ہے اس کی سند نہیں، کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ اس کی 2 پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں. بہرحال آپ نہیں پیش کر سکے. چلو ٹھیک. دیکھیں عزیزو، عدم پہ دلیل نہیں لایا جاتا، نفی پہ کوئی دلیل نہیں لایا. نفی پہ دلیل کا مطالبہ کرنا یہ نہایت ہی بیوقوفی ہے، یہ نہایت ہی جہل ہے. اس بات کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے. ایک چیز نہیں ہے کہتے ہیں اس کی دلیل لے کے آؤ کہ نہیں ہے، نہ ہونے کی دلیل نہیں طلب نہیں کیا جاتا. جو شخص ادعا کرتا ہے کہ ایک چیز ہے، ایک چیز موجود ہے، اس کو اس پہ کی ذمہ داری ہے کہ دلیل لا دے. آپ کہتے ہیں سند ہے تو لے کے آؤ. ایسے لوگوں سے واسطہ پڑا ہے، اللہ جانتا ہے. جناب بات سنیں. جناب آپ نے کہا کہ نفی پر دلیل نہیں لی جاتی، ٹھیک ہے، تو آپ یہ بات تسلیم کریں کہ آپ کبھی کسی اہل سنت و جماعت والے سے اس بات پر دلیل طلب نہیں کریں گے کہ مولا علی خلیفہ چوتھے بلا فصل خلیفہ نہیں، کیونکہ ہم انکار کرتے ہیں کہ مولا علی خلیفہ بلا فصل نہیں، ہم کرتے ہیں نفی. پھر آپ ہم سے کیوں دلیل مانگتے ہیں اس موضوع پر؟ ہم نے کبھی آپ سے دلیل طلب کی ہے کہ بھائی وہ کیوں خلیفہ بلا فصل نہیں ہے؟ ہم دلیل لاتے ہیں کہ وہ خلیفہ بلا فصل ہیں. ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ثابت کریں امیر المؤمنین علیہ السلام خلیفہ بلا فصل ہیں، یعنی اس بات. اور اس بات کے لیے ہم قرآن سے، سنت سے، متواترات سے، عقل سے بے انتہا دلائل لاتے ہیں. نفی کی دلیل نہیں لائی جاتی، اس بات کی دلیل لائی جاتی ہے. مثلا بخاری میں فرض کریں،
بخاری میں فلاں حدیث نہیں ہے، کہتا ہے اس کی دلیل لے کے آؤ. بھائی اس کی کیسے دلیل لے کے آئے؟ وہ جو شخص ادعا کرتا ہے کہ یہ حدیث بخاری میں ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ دلیل لے کے آؤ. نفی کی دلیل نہیں لائی جاتی، اس بات کی دلیل لائی جاتی. جناب حضرت ایک بھائی نے پہلے بھی بات کر چکے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں من لم یقل انی رابع الخلفاء فعلیہ لعنت اللہ، جو مجھے چوتھا خلیفہ نہیں کہتا اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. ہاں پورا حدیث پڑھو نا. آپ کیا کہتے ہیں؟ کیا پورا حدیث پڑھو نا. اس کے بعد یہ ہے کہ پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام، جی جناب پورا حدیث یہ ہے، پہلا خلیفہ آدم، دوسرا خلیفہ داؤد، اور تیسرا خلیفہ ہارون علیہ السلام. آدم سے کہا، آدم سے فرمایا انی جاعلک فی الارض خلیفہ. داؤد علیہ السلام سے فرمایا کہ انا جاعلک خلیفہ، ہم آپ کو خلیفہ بنانے والے ہیں. اور ہارون علیہ السلام سے فرمایا او خلفنی فی قومی، تم میرے خلیفہ ہو. تو چوتھا خلیفہ امیر المؤمنین علیہ السلام. حدیث پورا پڑھو نا. اچھا آپ اس حدیث کو مانتے ہیں نا؟ پورا حدیث کو مانتے ہیں، ترتیب کو مانتے ہیں نا. چلو ٹھیک. اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کے خلیفے نہیں ہیں؟ جی ہاں وہ اللہ کے خلیفہ ہیں، لیکن ان کے اللہ کے خلیفہ ہیں، اللہ کے حجت ہیں، سب انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. لیکن جو ان کے خلافت پہ جو تصریح ہے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام وہ صرف یہی ہیں جن کا میں نے ذکر کیا، جن کے لیے لفظ خلیفہ قرآن میں مذکور ہے، جن کے لیے تصریح موجود ہے قرآن میں، وہ 4 ہیں صرف. نہیں پھر مولا علی کی کہاں ہے تصریح؟ سوری تین ہے، چوتھا مولا علی سے ہے. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے چوتھے، ان کی تصریح کہاں ہے قرآن پاک؟ ان کی تصریح بہت ہے قرآن مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم وكذلك جعلناهم أئمة يهدون بأمرنا ووحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وكانوا لنا عابدين. ابھی میں آپ کو دکھاتا ہوں، اچھی بات ہے. آپ نے قرآن کریم میں لفظ خلیفہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے استفادہ کیا گیا ہو، ٹھیک ہے؟ جی. اس کے کئی جوابات ہیں بھائی. ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہارون علیہ الصلوۃ والسلام سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، وَخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، تو میرا خلیفہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے قرآن مجید متواتر احادیث میں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. جو منزلت سنت اور قرآن میں کوئی فرق نہیں، سنت بھی وہی ہے، قرآن بھی وہی ہے. اجازت ہے 3 خلیفے قرآن میں تو چوتھا بھی قرآن میں ہونا چاہیے جناب. یہ کیا کریں؟ ان کا نام ہے چوتھے کا بھی نام قرآن. ہارون جو بھی ہارون کے لیے مقام ہے قرآن میں وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بھی ثابت. جو بھی ہارون کا مقام ہے بنی اسرائیل میں وہ حدیث متواتر کی روح سے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لیے بھی ثابت ہے. اگر ہارون خلیفہ ہے تو امیر المؤمنین علیہ السلام بھی خلیفہ ہے. ہارون علیہ السلام نبی بھی تھے، پھر حضرت علی بھی نبی ہیں. وہ اس کو استثناء کیا نا، الا انه لا نبی بعدی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه لا نبی بعدی. جو مستثنیٰ ہے صرف وہی مستثنیٰ ہے، صرف مستثنیٰ ہے، اس کے علاوہ باقی سب ثابت ہے. نبوت کو مستثنیٰ کیا، باقی مقامات کو استثناء نہیں فرمایا، باقی مقامات استثناء نہیں کیا. حضرت ہارون علیہ السلام کس کے بھائی تھے جناب؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام. تو حضرت علی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھائی ہوئے؟ بالکل بھائی ہیں. فرمایا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، انت اخی والآخرہ. تو آپ نے کہا کہ جو حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت ہے وہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مولا علی جو بھی مقام و منزلت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو بنی اسرائیل میں حاصل ہے وہی مقام و منزلت امیر المؤمنین علیہ السلام کو اسلام میں حاصل ہے، سوائے نبوت کے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ہارون علیہ السلام سگے بھائی تھے، تو کیا حضرت علی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے بھائی ہیں؟ دیکھیں اگر بائی ہیں ان کے بائی ہیں، حضرت ہارون علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بائی ہیں. اگر ایک چیز مقام اخوت ثابت ہے، اگر کوئی ایسا چیز ہے جو عقل کی روح سے وہ خارج ہے تو وہ ہمیں پتہ ہے کہ وہ خارج ہے. لیکن باقی جتنے مقامات ہیں حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کی شرح میں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کو حاصل ہے. حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد خلیفہ نہیں ہوئے تھے نا، وہ تو ان سے پہلے ہی وصال فرما گئے تھے. ہاں مقامات حاصل ہیں ان کی زندگی میں ان کے خلیفات. اگر زندہ ہوتے اور علی بھی زندگی میں خلیفہ ہوں گے. ہاں بالکل خلیفہ تھے زندگی میں، اور اگر زندہ ہوتے ہارون علیہ السلام زندہ ہوتے تو وہ ان کا خلیفہ ہوتے موت کے بعد بھی. بھائی آپ کے پاس کوئی سوال نہیں ہے ویسے ذہن میں کچھ بھی آتا ہے تو آپ سوال کرتے ہیں نا، آپ پہلے تیاری کریں. آپ جو ہیں آپ کے سوالات وہی بنی اسرائیل والے نا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے سوال کرتے تھے کہ بکرے کا رنگ وہ گائے کا رنگ کیسا ہونا چاہیے. آپ کے سوالات اسی طرح ہیں، آپ کے سوالات کوئی علمی سوالات نہیں ہیں، جو ذہن میں آتا ہے وہی کہتے جاتے ہو. سب دیکھیں آپ نہ صرف میرا وقت بلکہ یہاں پر سب دیکھنے والوں کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور اپنے مذہب کی آپ جو ہے بہت بدنامی کر رہے ہیں اپنے سوالوں کی وجہ سے. وہی جو آپ نے سند کے متعلق نہج البلاغہ کے سند کے متعلق 20 منٹ تک میرا وقت ضائع کیا.